دے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے، بولو اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے یہ پوری رات عبادت کرے، دوسرے دن روزہ رکھے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے پوری رات عبادت کی ہے، صرف یہ رات نہیں، آنے والے رمضان کے سب روزے رکھ لے ہوئے، آنے والے رمضان کی سب راتیں جاگے، شب برات میں بھی جاگے، شب قدر میں بھی جاگے، عید کی رات میں بھی جاگے. لیکن اگر اس کی ماں اور اس کے ابا اس سے ناراض ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی. ہمارے نبی کہتے ہیں اگر اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے ناراض ہے، موت کے وقت تڑپے گا تڑپے گا تڑپے گا، لاکھ کوشش کرے گا مگر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں کروں گا. ناراض ہے، ہمارا ابا ناراض ہے. آپ کو معلوم ہے پورا مجمع سنو، جس کی ماں اس سے ناراض ہوئے نا، ابھی بڑی رات گئی، کون سی رات گئی بولو نا، کون سی رات گئی؟ شب برات گئی نا. رات عبادت کیے ہوں گے نا، ارے ہاں بولو نا، کیے ہوں گے نا، جاگے ہوں گے نا، کھڑے بولو نا، جاگے ہوں گے نا. معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاگ لے. ہمارے نبی کہتے جاگ، عبادت کر. ہمارے نبی کہتے شب برات میں جاگ اور کیا کر؟ عبادت کر. دوسرے دن روزہ بھی رکھ. بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، بولو رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ. حضرت علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے فرمایا جب شب برات یعنی 15ویں شعبان والی رات آئے، ہمارے نبی کہتے جاگو، عبادت کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو. لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی پوری رات جاگے، پوری رات قرآن پڑھے، پوری رات نفل پڑھے، پوری رات اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ. اس لیے میرے پیارو آج اگر میری بات پر آتے ہو تو آ جاؤ. پہلی بات پر ایک ڈرنا، اور کس سے ڈرنا؟ کون کون ڈرے گا آج سے؟ تو کیا کریں گے؟ موبائل چھوڑ دیں گے؟ نہ چھوڑنے کا نہیں. موبائل چھوڑنا بھی نہیں، توڑنا بھی نہیں، پھوڑنا بھی نہیں. ارے بولو موبائل چھوڑیں گے نہیں، موبائل توڑیں گے نہیں، موبائل پھوڑیں گے نہیں. اور موبائل حلال ہے. اے میرے پیارو، یہ ہمارا فیس بک ہوئے کہ یوٹیوب ہوئے، یہ حلال ہے، حلال ہے. اگر موبائل حرام ہوتا ہمارے علماء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے دعوت و تبلیغ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے اولیاء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے خانقاہ والوں کے پاس نہ ہوتا، سیدھے سادے لوگوں کے پاس موبائل نہ ہوتا. اگر حرام ہوتا تو نہ ہوتا. لیکن سب کے پاس موبائل حلال ہے، لیکن فارمیٹ ہمارا حرام ہے. موبائل حلال ہے لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے وہ، ورنہ پورا مجمع بولے گا ہمارے موبائل میں قرآن کا سبق آتا کہ نہیں آتا، حدیث کا سبق، نظم آتی کہ نہیں آتی، نعت آتی کہ نہیں آتی، قرآن پاک کو صحیح کیسے پڑھنے کا بولو آتا کہ نہیں آتا. اور چلو یہ چھوڑو، میڈیکل آتا کہ نہیں آتا، سائنس آتا ہے، بایولوجی آتا ہے، ہسٹری آتا ہے، جغرافی آتا ہے، لاجک آتا ہے، کیمسٹری آتا ہے. مطلب ہے کہ ہمارا موبائل ایجوکیشن ہے، نالج ہے، دین اور دنیا کی تعلیم ہے. یہ موبائل جس سے آپ غلط کام کرتے ہو، اس سے صحیح کام کرو. وہی موبائل جو ہم کو جہنم میں لے کے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون یہ گاؤں میں تیار ہے؟ موبائل رکھیں گے مگر فارمیٹ صحیح کریں گے. دونوں ہاتھ اوپر کر کے گا. اور یہ کس کی وجہ سے کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی، کس کی وجہ سے کریں گے؟ اور جو اللہ سے ڈرے گا، ابھی میں نے سنا جو اللہ سے ڈرے گا وہ چاہے گا نہ چاہے گا، بولو اللہ موت کے وقت بغیر حساب و کتاب کے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، اے میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. پورا مجمع بولے جنت دینے والا کون؟ اللہ. تو پہلی بات کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھو میں 3 باتیں کروں گا اور بات ختم کروں گا. میرے کو جو ٹائم دیا گیا اس میں اب تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کرنے دھرنے والا کون؟
آج سے یقین مضبوط، ہر کام کریں گے لیکن پہلے کس سے بات کریں گے؟ نہیں بولو نا، پہلے کس سے بات کریں گے؟ ارے آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہو، آپ نے پوری تیاری کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اتنا محنت کرنے والا بھی واپس آتا اور آ کر کہتا ہے کہ وہ پیپر برابر نہیں گیا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا پیپر برابر؟ تو میرے دوستو ارادہ کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ پہلی بات پکی کرے تو میں دوسری بات پر آؤں۔ دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کر دو، دونوں ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو، دوسری بات ساتھ میں بولو، مصطفیٰ کا دامن۔ بہت پکی بات پہ آ رہا، شعبان مہینہ ہے، بولو کون سا مہینہ؟ ابھی میں آپ کو شعبان کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک بات اور بتاؤں، سب ملا کے مہینے کتنے؟ یہ بھی نہیں معلوم گاؤں میں؟ نہیں بولو نا، کتنے مہینے؟ 12 مہینے میں 2 مہینے ایسے ہیں، بولو 2 مہینے ایسے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک میرا ہے ایک اللہ کا ہے، ایک میرا ہے اور ایک اللہ۔ 12 مہینے میں 10 مہینے کو سائیڈ پہ رکھو، 2 مہینے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور پورا مجمع بولے رمضان کس کا؟ چلو اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ایک ساتھ میں آواز کر کے بولو گے مصطفیٰ کا دامن؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی بہت پیارے۔ ارے بولو نا ہمارے نبی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں؟ نہیں اجازت ہے آپ کی؟ آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ، پورے وقار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، حقیقت میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا۔ واقعہ صرف سننا، اس لیے میں 3 باتیں کہہ کے جا رہا ہوں آپ سے۔ ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ 3 باتیں کہہ کے جا رہا ہوں۔ پہلی بات لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے کوئی بھی کام ہوئے، دکان ہوئے، کاروبار ہوئے، ایگزام ہوئے، انٹرویو ہوئے، کچھ بھی کام ہوئے، میری ماں بہنیں دکھی ہوئے سکھی ہوئے، کچھ بھی کام ہوئے، پہلے کس کی طرف؟ پہلے ہمارا دماغ کس کی طرف؟ پھر ڈاکٹر، پھر وکیل، پہلے کون؟ آسان الفاظ یاد رکھو، پہلے رب پھر سب۔ بولو پہلے رب پھر سب۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ۔ دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ برابر پکی بات ہے، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے نبی کے تھوک مبارک سے بڑھ کر کوئی تھوک، تو چہرے مبارک سے بڑھ کر کوئی چہرہ رکھیں گے کیا؟ گاؤں والوں پھر نام بھول گیا، لیکن ایک بات ضرور آپ کو بتاؤں گا، برابر میرے کو ایک دم صحیح میں بولنا، یہ مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو آتی؟ پھر چپ ہو گئے آپ لوگ۔ مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو؟ زور سے بولو نا، مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو؟ تو جس کو آوے وہ، جس کو گاؤں میں نہیں آئی وہ عورت ہوتا تو ان کے پنڈال میں بیٹھا ہوتا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے پکا ارادہ کرو آج سے مرد بن کے رہیں گے، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات 5 وقت کی، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ دیکھو شعبان مہینہ، جھوٹ مت بولنا، بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا۔ اور ایک دم ہاتھ نیچے رکھ کے ایک دم اطمینان سے سنو، ہر نمازی جنتی، بولو ہر نمازی جنتی۔ اس کا الٹا کرو، بے نمازی جہنمی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے کو 1-2 اعلان کرنے ہیں، بس اعلان کر کے میں چلا یہاں سے، لیکن آپ سب کی ملاقات کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے سب کی ملاقات کروں گا، کریں گے نا ملاقات؟ لیکن ملاقات میں ایک شرط ہے، ایک تو دیکھو یہ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے،
مار لگی ہے اور یہ ملاقات میں دھاڑ 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 کرتے ہیں، اس میں میرے ہاتھ پر مال. اب میں شوگر والا، پریشر والا، میں ملاقات کرنے کو تیار ہوں، میں یہیں بیٹھ کے آپ کی ملاقات کروں گا، لیکن کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا. بولو وعدہ کرتے ہو آپ لوگ؟ کیا نام گاؤں کا؟ انچل گڑھیا والو آج اپنا ڈسپلن اور رسپیکٹ بتاؤ گے. کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا، چھوٹے بچوں کو دھکا نہیں دیں گے، کسی کا موبائل نہیں چرائیں گے، کسی کا پیسہ نہیں چرائیں گے. ایک لائن سے آئیں گے، ملاقات کریں گے، سلام کریں گے اور دوسری لائن سے چلے جائیں گے. یہ میرا پہلا اعلان. میرا دوسرا اعلان ہے کہ میرے کو شکریہ ادا کرنا. سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا پورے گاؤں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا، والنٹر حضرات کا، جوانوں کا، سب کا شکریہ ادا کروں گا. کیونکہ میں نے والنٹر حضرات کو بھی دیکھا، بہت ہی ڈسپلن والے، بہت ہی رسپیکٹ والے. خاص کر کے میں شکریہ ادا کروں گا میرے بہت ہی پیارے عزیز حاجی روشن صاحب کا کہ یہ کل ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے پہنچے اور بہت خدمت کی. آج بھی یہاں تک میرے کو لے کے آئے، کل پھر انشاءاللہ ایئرپورٹ پر چھوڑیں گے. ایسے خدمت کی کہ صحیح میں کہتا ہوں، میں نے بہت خدمت کرنے والوں کو دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم قاری احمد علی کے فین ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میں حاجی روشن کا فین ہو گیا. ان کو میرے ایک اپنے بھائی کی طرح میں سمجھنے لگا. یعنی تھوڑی دیر میں ہماری ایسی محبت ہو گئی، ایک میرے چھوٹے بھائی کی طرح بن گئے. کیونکہ ان کی عمر 50 اور میری 50 کے اوپر، تو ایک چھوٹے بھائی کی طرح بن گئے. اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جب میں کلکتہ آؤں گا، چاہے کلکتہ سے گزر جاؤں گا، کیونکہ ہر سال میں 2 4 مرتبہ آنا ہوتا ہے، تو آپ کی ملاقات ضرور کروں گا. تو یہ ہمارے حاجی روشن بھائی، اللہ ان کے گھر والوں کو بھی اچھا رکھے. اسی طرح میں ہمارے اشرف البھائی، کہاں بیٹھا ہے؟ یہ یہاں بیٹھا ہوا. یہ میرا بہت پرانا کلکتہ کا ساتھی ہے جو سال میں ایک ہی بار ملتا ہے. پرانا ساتھی ہے مگر سال میں ایک بار ملتا. ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اور مولانا کیا نام ہے، مفتی عظمت اللہ صاحب جو یہاں پر کھڑے تھے، میں تو سمجھ رہا تھا مفتی عظمت اللہ کوئی لہیم شہیم کوئی زبردست ہوں گے، کیونکہ مجھے خبر ملی مفتی عظمت اللہ نے قاری احمد علی کو دعوت دی. یہاں دیکھا تو مفتی عظمت اللہ بیچارے سیدھے سادے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میرے سے پہلے چاہے تو بنگالی زبان میں تقریر ہوئی یا اردو زبان میں تقریر ہوئی، یا شروع میں جو قرآن پاک، جو شروع میں جس بھی بچے نے یا جس جوان نے قرآن پاک پڑھا وہ رکوع پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، وہ بھی میں نے سنا. اس کے بعد نعت پاک کو بھی سنا. بنگالی تقریر سمجھ میں نہیں آئی، پھر اردو تقریر کو سنا، پھر میں یہاں پر آ کر بیٹھا. بس آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ جنہوں نے جو بات کہی، اللہ رسول کی باتیں کہی، کسی نے اپنے گھر کا دکھ نہیں سنایا ہے، سب نے اللہ رسول کی باتیں کہی ہے. بولو ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے سارے علماء کی باتوں پر عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور اب بولو نعرہ تکبیر، اور بولو علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور خاص کر کے یہ علماء جنہوں نے بہت اچھے انداز میں آپ کو ہر طریقے سے سمجھایا، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے کو ایک بات بولنا ہے، کس کس کو قبر میں جانا ہے؟ سب کو نہیں. یہاں کچھ لوگ سوچ رہے موت آتی کہ نہیں آتی؟ یہ گاؤں میں موت آتی ہے؟ صحیح میں اگر میرے کو یہ بول دو نا کہ یہ گاؤں میں موت نہیں آتی، میں سب چھوڑ چھاڑ کے یہ گاؤں میں گھر بنا لوں گا. میں موت قبر میں جانا کہ نہیں جانا؟ ہماری پہلی منزل کیا ہے؟ اور جو اس میں بچ گیا، بولو سب منزل میں، اور جو اس میں پکڑا گیا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. ہمارے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا سب جگہ بچ گیا، سلامت ہی سلامت ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ ہر جگہ پھنس گیا. بلکہ آپ کو معلوم ہے حضرت علی، نام سنا نا حضرت علی، وہ کوفہ کی جامع مسجد، بولو کہاں کی؟ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے. اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت علی نے فرمایا اے لوگو، ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، یہ قبر میں جانا ہے. قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، یا تو جنت کا یا جہنم کا گڑھا. میں یہاں آیا، میرے کو یہاں کے علماء ملے، کچھ یہاں کے ذمہ دار حضرات ملے، اور کہا کہ یہ گاؤں میں قبرستان کا کام ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا جب آیا ہوں
تو پہلی منزل کا کام کرنا تو بہت ضروری ہے. آپ نے مسجد کا کلیکشن سنا ہوگا, سنا کہ نہیں سنا؟ بھائی جیسے مسجد بنانا ہے, بھائی لوگ امداد کرو, لوگ پیسہ دو, لوگ للہ پیسہ دو. مسجد بنانا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی مدرسہ بنانا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی مجبور ہے, اس کی مدد کرنا. لیکن آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے نا, وہ سب سے اونچا مقصد ہے, جہاں جانا ہی جانا ہے, دل چاہے تو بھی جانا ہے, نہ چاہے تو بھی. ورنہ مسجد میں معاملہ ایسا ہوتا, کبھی کوئی مسجد میں جا رہا ہے اور بولو کوئی مسجد میں نہیں جا رہا, کوئی صرف جمعہ میں جا رہا ہے, کوئی صرف عید میں جا رہا ہے, یعنی اپنی مرضی. لیکن قبر وہ جگہ ہے, اللہ کہتا نو مرضی, تیری کوئی مرضی نہیں, جانا ہے تو جانا ہے. اور ہمارے گاؤں میں اسی قبرستان کا انتظام کرنا ہے. تو میں کیا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بڑی بڑی رقم لکھانا چاہتے ہو وہ ہمارے مفتی عظمت اللہ سے ملے, یہاں کے ذمہ دار سے ملے اور بات کرے. باقی سب کو دینا تو ہے, کون کون دے گا ہاتھ اوپر کرے. کیونکہ میں دعا کر رہا ہوں, میں قاری احمد علی تمام علماء کو لے کر یہ دعا کرتا ہوں, آج جو قبرستان کی رقم دے گا, جو بھی دے گا بشاشت سے دے گا, میری ماں بھی دے گی, بہن بھی دے گی, بیٹی بھی دے گی, لیکن جو دے گا ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبر کو سلامت بنا دیتا کہ جنت تک سلامت ہی سلامت رہے گا انشاءاللہ. تو کس کس کو سلامت رہنا ہے, دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم قبرستان کا تعاون کریں گے. بولو انشاءاللہ, ابھی بھی کریں گے اور بولو بعد میں بھی کریں گے. یہاں کے ذمہ داروں سے مل کر پورا انتظام شاندار جاندار, تاکہ ہماری پہلی منزل وہ جنت کا باغ بن جائے, اللہ جہنم کے گڑھے سے حفاظت فرمائے. کریں گے نا سب؟ تو دیکھو اب ملاقات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک طرف سے آئیں گے, یوں ملاقات کریں گے, میرے ہاتھ میں پیسہ رکھو گے. وہ پیسہ کس کے لیے؟ میرے لیے. نہیں بولو نا میرے لیے, یہاں کے علماء کے لیے, یہاں کے امام صاحب کے لیے نہیں, یہ قبرستان کے لیے. ہماری پہلی منزل, ہمارا جنت کا باغ, اس کے لیے ہم کو پیسہ دینا ہے. تو سوچ لو اپنا گھر بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے, وہاں بھی اپنا گھر بنانا. یہاں ہاتھ میں پیسہ رکھو گے, دیکھو یہ رومال بچھا ہوا ہے, میں سارا پیسہ وہ رومال میں رکھتا جاؤں گا. جتنا بھی ہوگا اللہ سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. بولو آمین. اور میں میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی بیٹھی ہے کہوں گا کوئی ایک بہن کھڑی ہو جائے, وہ سمجھ لے کہ قاری احمد علی کی بیٹی ہے یا قاری احمد علی کی بہن ہے, وہ کھڑی ہو جائے اور عورتوں میں جا کر وہ بھی جمع کر لے, اور جتنا جمع ہو جائے وہ یہاں پر پہنچا دے. ایک اچھا خاصا کام ہو جائے تاکہ قبرستان کے بننے بنانے میں اللہ کی مدد رہے اور ہمارا یہ حصہ بہت بڑا لگ جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سب ہوگا دعا کے بعد. ابھی بیٹھ جائے, ابھی سب بیٹھ جائے دعا کے بعد. دعا کے بعد جیسے میں بیٹھوں گا سلام ہوگا انشاءاللہ. نہیں اب آ ہی گئے تو میں آپ کا لے لیتا ہوں, باقی تمام مدد بیٹھے. کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟